نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ نقضہم پھر ان کے توڑنے کے سبب میثاقہم اپنے عہد کو لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر وجعلنا اور بنا دیا ہم نے کر دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اچھا، یہ آپ سے تمہارا انٹریکشن چل رہا ہے تو ریکارڈنگ ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے، تو تھوڑا سا پریویس ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پچھلی آیات میں سوری یہ والی کرسر کہاں چلا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں اوپر اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں دیکھ کرسر کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ پچھلی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور 12 نقیب 12 سردار جو ہے مقرر کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم جو ہے وہ کیا کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور ایمان لاؤ گے ان رسولوں پر اور ان کی مدد کرو گے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیا انہوں نے نماز قائم کی؟ نماز قائم نہیں کی انہوں نے، یعنی یہودیوں نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، اور زکوٰۃ دینے کی بات تو دور، وہ تو سود لینا انہوں نے شروع کر دیا، سود خوری شروع کر دی، اور رسولوں پر ایمان لانے کی بجائے اور ان کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، رسولوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور رسولوں کو نبیوں کو ایون جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں وہی اللہ تعالیٰ اور یہ قرض حسنہ جو ہے وہ وہی بات آ گئی کہ لوگوں کو قرض حسنہ کیا دیتے، وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ دیتے تھے اور جو ہے وہ سود جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کے اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لعنت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ یعنی دل سخت ہونے سے مراد کیا ہے جی، تو بتائے گا؟ ہاں جی، دل سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہاں ان کے دلوں پر پردہ ہے، تو دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر بندہ جو مرضی کرے۔ اب انہوں نے کرنا کیا شروع کر دیا، اللہ نے لعنت کی جس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، کلمہ وہ سب بدل دیتے ہیں، کلمات کو تحریف کر دیتے ہیں کلمات میں، مواضعہ اس کے اصل مقامات سے، واناسو اور انہوں نے بھلا دیا حظاً ایک حصہ، مما سے جو ذکروا وہ سب نصیحت کی گئے تھے بھی اس کی، وہ سب اللہ کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کے ایک حصے کو بھلا دیا ہے اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی جو ہے نا بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو جو ہے وہ اپنے اصل مقامات سے تبدیل کر دیا۔ جیسے وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کیس جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تھا زنا کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں جو ہے موسیٰ کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پر بٹھا دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے جو ہے نا سردار رہ چکے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے نا تورات منگوائے، تو تورات منگوائی گئی،
تو پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تورات کو کھول کے پڑھو، تو انہوں نے جہاں پر رجم کی آیات تھی نا کہ جو زانی مرد، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، وہاں پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے نا آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے جو ہے وہ ان سے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ ہٹاؤ، اور یہ پوری جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام تمہیں دیا یہ پورا پورا جو ہے وہ پڑھ کے سناؤ. تو پھر پتہ چلا کہ جو ہے وہ رجم کی آیات جو ہے وہ تورات میں بھی موجود تھی. تو یہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ اس سے مراد یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور نصیحت کا کچھ حصہ انہوں نے بلا دیا تھا، یعنی تورات جو ہے وہ غلط ملت کر دی، اور تورات کی جو ہے حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لیا بھی نہیں. وہ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے. آگے چلتے ہیں. ولا تزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، تطلیع آگاہ باخبر، علی خائنۃ، ان کی خیانت پر، منہم ان میں سے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو پس معاف کرو، عنہم ان سے، وصفا اور درگزر کرو. آپ ہمیشہ ان کی خیانت کے بارے میں خبر پاتے رہیں گے ان کی طرف سے، مگر وہ بہت تھوڑے ہیں، بس ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ آیت کا کوئی مطلب بتائے گا یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور آپ سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے تھے، جو انہوں نے مطلب ان جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اس چیز کے بارے میں کہا جا نہیں، رہا اصل میں نا مدینے میں 3 گروہ تھے یہودیوں کے، ایسے ہی ہے. ہاں جی. تینوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا امن کا، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی خیانت جو ہے وہ کرتے رہتے تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، یہودی خیانت کرتے رہتے تھے، امن قائم جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یہ خبر ملتی رہے گی ان کی خیانت کی، وہ خیانت کرتے رہیں گے الا قلیلا. جو بھی ہوتا تھا اس کو توڑ دینا، ہاں، خلاف ورزی کرنا، اس کو خیانت کہا گیا. خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو وہ معاہدہ جو ہے یہودیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس معاہدے پر خیانت جو ہے وہ کرتے رہتے تھے، اور اس کی خبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب میں، خندق میں، اندر سے انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا یہودیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں پر. غزوہ خندق میں یہودی مدینے کے اندر موجود تھے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ باہر خندق کے پاس موجود تھے، اور اندر سے جو ہے نا یہودیوں نے حملہ کر دیا تھا مسلمانوں پر. اور وہ کون تھے؟ وہ بوڑھے تھے، بچے تھے اور عورتیں تھیں. یعنی اس طرح کی خیانتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ پتہ بھی چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے خیانت کی، الا قلیلا، مگر الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے جو تھوڑے ہیں وہ خیانت نہیں کریں گے. وہ تھوڑے، وہ جو اچھے یہودی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اچھا آپ یہ دیکھیں کیسی بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم بہن بھائیوں میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. یہاں ایک بیٹی بیٹھی ہوئی، وہ کہہ رہی ہیں جی ہم بدلہ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ غصہ چڑھتا ہے، معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا. جی زوم پارٹیسپینٹس کوئی ہے گا کہ نہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے. ہاں جی، مجھے یہ بتائیں کہ اگر بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بات چیت بند ہو سر جاتی ہے. وقتی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے غصے میں، پھر بعد میں نارمل ہو جاتے ہیں. ہاں، بعد میں نارمل ہو جاتے ہیں. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ ملتے ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہوتا ہے نا باجی؟ سر ہمارے نہیں ایسے ہوتا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تب ایسے ہوتا ہے. ہاں، یہ بہرحال اس طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ دنیا میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو بات چیت جو ہے وہ بندہ بند کر دیتا ہے.
اب دیکھیں یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ کتنی سازشیں جو ہے وہ کرتے رہے، اور ہر موقع پر ان کی کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نیچا دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ فاعفو عنہم، ان کو معاف کرو، وصفع، اور درگزر کرو، یعنی چھوڑ دو ان کی باتوں کو۔ انہیں محسوس ہی نہ ہونے دو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جی کیا سر، کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھیں ہمیں بھی اپنی رنجشیں جو ہیں وہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا کام دیکھیں، یہودی اتنے دشمن جو ہے مسلمانوں کے، ایون کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا ہے، کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے نا وہ تمہارے پکے دشمن ہیں۔ یہ یہودیوں کے متعلق اسپیسیفکلی بتایا کہ یہ دوست نہیں بن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں فاعفو عنہم وصفا، ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہوتا ہے جی؟ بتاؤ موئزہ۔ اللہ تعالیٰ کی سر بات نیکی کرنا۔ کرنا کہ ہاں اللہ ہمیں محسوس ہو رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح نہیں تو کم از کم یہ محسوس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی، احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہم محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عام جو ہے وہ ڈیفینیشن احسان کی ہے۔ احسان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے انصاف کے، نیکی کرو تو اس کے بدلے میں نیکی کرو، ہاں اگر برائی کرو تو اس کے بدلے میں اگر آپ نیکی کرو تو یہ احسان ہو۔ ہاں ایگزیکٹلی، احسان یہ بھی ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے تو آپ اس کو دکھ دینے کی بجائے آپ اس کو راحت دیں، تو یہ احسان کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہاں یہ عدل سے بڑھ کے ہے۔ ہاں دیکھیں، ایک ہوتا ہے عدل کہ بھئی جتنا اگلے بندے نے کیا ہے اتنا میں کر دوں، یہ عدل ہوتا ہے۔ عدل سے اوپر جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ان سے جو ہے وہ ان کو معاف کرے اور ان کو درگزر کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ آیات دیکھیں، یہ آیتیں یہ صرف واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے اس نصیحت کو پکڑنا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا مینول ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی نئی مشین کو گھر میں لے کے آئے نا، اس کا مینول ہوتا ہے، مینول پڑھے بغیر مشین کو چلائیں گے نا تو مشین خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ انسان کا مینول ہے، اگر اس کو پڑھے بغیر اگر ہم زندگی گزاریں گے نا تو زندگی ہماری خراب ہو جائے گی، نہ صرف ہماری خراب ہوگی بلکہ ہم دوسروں کی بھی زندگی خراب کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہیں۔ اچھا جی، اب یہودیوں کے وعدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک اور وعدہ یاد کروا رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ جو وعدہ، عیسائیوں سے جو وعدہ لیا گیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم ان سے عہد، فنسوا پس انہوں نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا نصیحت کیے گئے بھی اس کی۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، پس انہوں نے اس کے ایک حصے کو بھلا دیا، اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی اسی طرح کا وعدہ جو ہے جیسے یہودیوں سے وعدہ لیا گیا، اسی طرح کا وعدہ جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی لیا گیا، اور اوبویسلی اسی طرح کا وعدہ جو ہے وہ ہم سے بھی لیا گیا ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، ہم نے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے بھی جو ہے رسولوں کی مدد کرنی ہے۔ مشن ہے رسول کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے نا، ہم نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم تو جو ہے وہ اس چکر میں پھنس گئے ہیں کہ بھئی روٹی گول ہونی چاہیے۔ بڑھیاں جو ہیں، بڑھیاں اسی چکروں میں پھنس گئی ہیں نا، روٹی گول ہونی چاہیے، سالن مزیدار ہونا چاہیے، فلاں کی ریسیپی دیکھ لو اور اس طرح کے کام کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ بھئی ہم دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے کریں یہ کام، آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، اسلام جو ہے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا، لیکن اصل جو مشن ہے نا اس کو نہ بھولیے گا۔ وہ مشن ہمارا اصل یہ ہے
کہ ہم نے رسول کی مدد کرنی ہے، اور رسول ہمارے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ یہ آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا جو ہے وہ نصارہ سے وعدہ کیا، نصارہ بھی اس میں سے بھول گئے، نصیحت کا کچھ حصہ بھول گئے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأَغْرَيْنَا، پھر ڈال دی ہم نے بینہم العداوت، ان کے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے. بسوف، اور ان قریب. نہیں یہ اس کا اچھا، ترجمہ دوبارہ کر دو. تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ و بغض قیامت کے دن تک کے لیے ڈال دیا. یعنی نصارہ اپنا وعدہ بھولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے درمیان دشمنی، کینہ اور بغض ڈال دیا تا قیامت. انہی کے درمیان، یعنی عیسائیوں کے درمیان. آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں کے کئی فرقے بن چکے ہیں. کوئی کیتھولک کہلاتا ہے، کوئی پروٹیسٹنٹس کہلاتا ہے، اس طرح کر کے نا، اور آپس میں وہ لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ محسوس کریں، تھوڑا سا جو ہے ہم سے بھی اسی طرح کا وعدہ لیا ہوا ہے. کیا ہم میں دشمنی اور کینہ اور بغض کیا نہیں موجود؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. موجود ہے سر. بالکل موجود ہے کہ جی اے جی بریلویاں دی مسجد ہے، ایتھے نماز نہیں پڑھنی، اے پیچھے نماز نہیں ہوندی. اے وہابیاں دی مسجد ہے، اے پیچھے نماز نہیں ہوندی. اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، اے پیچھے نماز نہیں ہوندی. ٹھیک ہے، اور یہ اور کون رہ گیا؟ سنی، وہابی، بریلوی، اس طرح کے مسائل یہ ہم میں بھی آ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی جو وعدہ لیا ہے نا، ہم نے بھی وہ وعدہ بھلا چکے ہیں، ہم بھی وہ وعدہ بھلا چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کی جو سنت ہے وہ تو پوری ہونی ہے. تو دھیان رکھیں پلیز. اب اور یہ تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ برکت ہے. یہ غلط بات ہے. بیٹی جو ہے وہ برکت ہے، یاد رکھیے گا. آپ سب بیٹی ہیں، آپ برکت والی ہیں. آپ نے نسل چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ نسل کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے نا کہ بیٹا یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے. باپ تو بیچارہ نکل جاتا ہے نا معاش کے لیے گھر سے، تو گھر کے اندر جو عورت ہوتی ہے نا، اس نے جو ہے وہ تربیت کرنی ہوتی ہے بچوں کی. تو جب تک عورت قرآن خود نہیں پڑھے گی تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ بھئی یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا، یہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت یہودی اور عیسائی جس سوراخ میں، جس بل میں گھسے تھے، میری امت کے لوگ بھی اسی بل میں گھسیں گے، اسی سوراخ میں گھسیں گے. تو ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ بسوف، اور ان قریب ینبئہم اللہ، خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ بما اس کی جو کانو وہ سب تھے، یسنعون وہ سب کرتے. اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان اعمال کی خبر دے گا جو وہ سب کرتے رہے. ہاں، وہ انقریب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ خبر دے دیں گے. کب خبر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے قیامت والے دن. اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو بہت دور ہے. نہیں جناب، دور نہیں ہے قیامت. قیامت جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی شخص پر آ سکتی ہے. جو مر گیا اس پر قیامت آ گئی. ٹھیک ہے، ہی ول بی اور شی ول بی نو مور ان دس ورلڈ. اس نے مزید دنیا نہیں دیکھنی، وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. تو یاد رکھیے گا قیامت بڑی قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا ایمان قائم رکھے، ہمارا اسلام قائم رکھے. آگے چلتے ہیں، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آمین. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 3 منٹ، ہم ایک آیت پڑھ سکتے ہیں مزید. یہ کرنی ہے. ہاں، یہ ذرا سنیں ذرا پلیز. یا اہل کتابی، اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ چکے ہیں ہمارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، جو بیچین وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرن بہت سا، مما اس سے جو تم سب تھے، تم سب چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے. اہل کتاب، یقیناً تم میں ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے بہت کچھ بیان کرتا ہے اس میں سے جو کتاب میں سے تم چھپاتے تھے. یعنی یہاں جو ہے وہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. اور رسول کون ہے؟ وہ آخری رسول جو کہ ہمارے رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو نا اپنی کتابوں میں سے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارا رسول تمہیں بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یبینُ لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں سے یعنی تورات میں سے یا انجیل میں سے بائبل میں سے جو تم چھپاتے ہو اس کا کچھ حصہ جو ہے ہمارا رسول تمہیں بہت کچھ بتا دیتا ہے. جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ رجم کی آیات جو ہے وہ تورات میں موجود تھی، انہوں نے چھپائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر، بہت سی باتوں سے. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول جو ہے وہ نہیں بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات یہ غلط کر رہے ہیں، یہ الہامی بات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ باتیں ان کو یہودیوں کو بتا دیتے ہیں اور کچھ باتیں نہیں بتاتے. قد تحقیق جاءکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب. اور تمہارے پاس تحقیق اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے. جاءکم، یہ اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے، جاءکم یہ ساری کائنات کے انسانوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہاری طرف سے جو ہے وہ اللہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے. اس آیت کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اس آیت کو، باقی آیت کو. تو آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں.